زمان پاک کو گھیرے میں لینا شروع کر دیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس کی جو نفری ہے اسے موو کیا گیا ہے، مختلف ایریاز کو جو ہے وہ سیل کیا جانا شروع ہو چکا ہے۔ اس بار اتنے کارکن نہیں آئے ہوئے جتنے عام طور پہ آیا کرتے تھے۔ عمران خان صاحب نے ایکچولی ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ بھی کیا، میری اگلی گرفتاری سے قبل شاید یہ میری آخری ٹویٹ ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں جو میرے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے بھی میرے اوپر شک کیا اور انہوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی اور اس کے بعد وہ رو پڑے۔ اٹ واز اے ویری بیڈ سین۔ 3 وکٹیں پی ٹی آئی کی ایک دن میں گر گئی، ہیٹرک تو کنفرم ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے، سب سے پہلے تو آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کریں۔ ہم نے ایکچولی اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا آپریشن زمان پاک کے بارے میں، اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً 24 گھنٹے کے بعد شروع ہوگا، کیونکہ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو، اور عامر میر صاحب جو نگراں وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے، انہوں نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا عمران خان صاحب کو کہ جی 30-40 لوگ جو ہیں وہ ہماری اطلاعات کے مطابق زمان پاک کے اندر چھپے ہوئے ہیں، انہیں ہمیں نکال کے دیں، ورنہ پھر قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا۔ تو میں اس کو 24 گھنٹے سمجھ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی شام کے ٹائم جو ہے وہ یہ رپورٹس آنا شروع ہوئی کہ زمان پاک کو جو ہے وہ گھیرے میں لینا شروع کر دیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس کی جو نفری ہے اسے موو کیا گیا ہے، اور مختلف جو اس کے انٹرنسز ہیں، انٹری پوائنٹس ہیں، سندرداس روڈ جسے ٹھنڈی سڑک بھی کہتے ہیں، مال روڈ اور دھرمپورہ کا جو برج ہے اس سائڈ سے مختلف ایریاز کو جو ہے وہ سیل کیا جانا شروع ہو چکا ہے۔ اور اس وقت جو تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ اب وہ رستے جو ہیں مکمل طور پہ سیل کر دیے گئے ہیں، اور اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ جوک در جوک اب آنا شروع ہو گئے ہیں زمان پاک۔ ابھی جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے کوئی زیادہ بڑی تعداد نہیں ہے، میری وہاں کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بار اتنے کارکن نہیں آئے ہوئے جتنے عام طور پہ آیا کرتے تھے۔ اب وہ ڈر کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، فٹیگ بھی ہو سکتی ہے، واٹ ایور اٹ از، ظاہری بات ہے دہشت تو ڈر تو اس وقت پھیلا ہوا ہے۔ جس طرح گرفتاریاں ہوئی ہیں، تقریباً عمران خان صاحب کے مطابق 7,000-7,500 گرفتاریاں ہوئی ہیں، ہماری اطلاعات کے مطابق تقریباً 5,000 ہوئی ہیں۔ پنجاب کے اندر جو عامر میر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی 3,500 تقریباً گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ تو دس کوڈ بی اے ریزن، اور یہ آبویسلی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، لوگ ڈر بھی جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ سلسلہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر عمران خان صاحب نے ایکچولی ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ بھی کیا، انہوں نے کہا میری اگلی گرفتاری سے قبل شاید یہ میری آخری ٹویٹ ہو، کیونکہ پولیس میری رہائش گاہ کا محاصرہ کر چکی ہے۔ وہی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کا دوبارہ جو ہے وہ زمان پاک کا محاصرہ کیا جا چکا ہے۔ اچھا، اس کے بعد عمران خان صاحب نے آج ایک خطاب کیا۔ اس خطاب کے اندر 2 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک اس کے اندر جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ خطاب چل رہا تھا تقریباً 24-25 منٹ کے اوپر جا کے ایک دم بند ہو گیا۔ دس از ویری اسٹرینج، کیونکہ مطلب اس کے اندر پراپر اس کو جسے کلوزنگ کہتے ہیں وہ کلوزنگ نہیں ہوئی، اور عمران خان صاحب ایک دفعہ بات کرتے کرتے ایک دم جو ہے وہ ٹرانسمیشن جو کہ لائیو جا رہی تھی وہ رک گئی۔ اب وی ڈونٹ نو یہ کیا وجہ ہے، مطلب اس پہ شک یہ اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ لائیو جا رہے ہیں تو اس کے لیے انٹرنیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یا تو اس علاقے کا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، یا کوئی اور ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک دم عمران خان صاحب جو بات چیت کر رہے تھے وہ بات چیت ہونا بند ہو گئی۔ اچھا، لیکن جتنا انہوں نے خطاب کیا ہے ذرا وہ سامنے رکھ لیتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی 1 سال سے افراتفری مچی ہوئی ہے، پورا زور لگا ہوا ہے کسی نہ کسی طرح عمران خان کا راستہ بند کیا جائے، یہ ملک کے لیے بہت برا ہے، اس کو نہیں آنے دینا چاہیے، الیکشن بھی نہ ہو، آئین بھی ٹوٹ جائے، سپریم کورٹ کو بھی ذلیل کیا جائے، اس کو نہیں آنے دینا۔ اور انہوں نے کہا مجھے خوف ہے کہ پاکستان اس راستے پر نکل گیا جو ہمارے ملک کی تباہی کا راستہ ہے، اگر ابھی حکمت اور اپنی عقل استعمال نہ کی گئی تو شاید ہم وہاں پہنچ جائیں گے جہاں اپنے ملک کے ٹکڑے واپس جمع نہ کر پائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اور پی ٹی آئی کے کسی رہنما نے کبھی پرتشدد واقعات کی ہدایت نہیں کی، میرے گھر پر میری غیر موجودگی میں چھاپا مارا گیا۔ اچھا، یہ فیکچولی غلط بات ہے، یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ فیکچولی غلط بات ہے۔ انہوں نے آئی جی کے حوالے سے 2014 کی ان کی سپیچز موجود ہیں، بہت سی ایسی سپیچز ہیں جس کے اندر انہوں نے لوگوں کو تڑیاں لگائی ہیں۔ مطلب فار ایگزامپل انہوں نے ایک توہین عدالت کا پورا ایک کیس بھگتا ہے جس کے اندر ایکچولی دھمکی دی گئی تھی، جو خاتون جج تھی اس کو دھمکی دی تھی انہوں نے تو پورا کیس اس کے اندر بھگتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی جگہوں کے اوپر مطلب پرتشدد کارروائیاں ان کے دور میں ہوئی ہیں، ان کی پارٹی نے کی ہیں، لیکن اب یہ مکر گئے اس بات سے۔ انہوں نے کہا میرے گھر پہ میری غیر موجودگی میں چھاپا مارا گیا، جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کی سازش کی گئی، ضلع حیدر کو مارا گیا، کبھی جلاؤ گھراؤ کا حکم نہیں دیا بلکہ ہمیشہ پرامن رہنے کی بات کی گئی۔
اب یہ جو ذل شاہ کا ہے، جو ذل حیدر جسے کہہ رہے ذل شاہ کا جو واقعہ ہے، کیا انصاف ملا اس بیچارے کو؟ کدھر ہے وہ؟ کہاں ہے؟ کچھ پتہ نہیں. مطلب اس کے ماں باپ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں لیکن کوئی انصاف دینے والا نہیں ہے. نہ پاکستان تحریک انصاف اس کو سپورٹ کر سکی، بلکہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ تو پی ٹی آئی سے ناراض ہوئے ہیں جو کچھ بھی ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی نہ کوئی تحقیقات، نہ انکوائری، اور پی ٹی آئی کارکنان کی پکڑ دھکڑ شروع کر کے ہمیں دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. عورتوں سے بدتمیزی اور گھروں میں داخل ہو کر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میری بھی جان کو خطرہ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے یہاں آئیں. اور یہ بیسکلی پنجاب گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں اس پوائنٹ ویو سے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ 35-40 لوگ ہیں. اس پہ عمران خان صاحب نے کہا جی آپ بے شک آئیں، آ کے یہاں پہ تلاشی لیں کون سے لوگ ہیں یہاں پہ چھپے ہوئے. اور انہوں نے کہا بلکہ اگر یہاں پہ دہشت گرد ہیں تو میری جان کو بھی خطرہ ہے، تو بالکل آئیں، دھاوا مت بولیں، طریقے سے آئیں، وارنٹ لے کر آئیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ انسٹیڈ کے پینک پھیلانے کے بجائے اگر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئیں، تو پھر آپ کو آرام سے، پولیس کو جو ہے آرام سے جانا چاہیے. ہلڑ بازی کرنے کی یا بلا وجہ پرتشدد کارروائیوں کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بہت سی ایسی فوٹیجز دیکھی ہیں جہاں پہ پولیس والے جو ہیں لوگوں کے گھروں میں داخل ہوئے ہیں، ٹی وی توڑ دیے، شیشے توڑ دیے بلا وجہ، مطلب کوئی پرابلم نہیں، عورتیں کھڑی نہیں، ان کے سامنے چیزوں کو توڑا جا رہا ہے. اس قسم کی جو ہے نا وہ غلغ و پاڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ طریقے سے جائیں اور طریقے سے جا کے بھی اس چیز کو ڈیل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ فورس استعمال کرتے ہیں تو پھر دوسری سائڈ سے بھی فورس استعمال ہوتی ہے. سو پولیس کو کم از کم اپنی قانونی حدود کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. اچھا، ایک جو عمران خان صاحب نے بہت بڑا چھکا مارا اپنی اس یہ جو ٹرانسمیشن یہ جو چل رہی تھی، جو گفتگو کر رہے تھے، اس میں یوں کر کے انہوں نے ایک عدد جو ہے وہ یہ فلائر سروے جو ہے یہ پکڑا. اچھا، اس سروے کی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ جو سروے انہوں نے اٹھایا، یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک. کیا نام ہے؟ ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک. یہ آج پورا دن واٹس ایپ گروپوں کے اندر، پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپوں میں بڑا گھوما ہے یہ والا سروے. پاپولیرٹی آف پولیٹیکل لیڈرز، republicanpolicy.com سروے آف پنجاب 10 مئی ٹو 15 مئی 2023. اچھا، 10 مئی ٹو 15 مئی 5 دن میں سروے کیا ہے اور 17 تاریخ کو جو ہے وہ پھلا پھلو دیا. اور عمران خان صاحب بھی چک کے یوں کر کے دکھا رہے ہیں اپنی ٹرانسمیشن کے اندر کہ جناب یہ دیکھیں سروے آ گیا. سروے میں لکھا ہوا ہے جناب 70% لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی فیور میں ہیں، 18% لوگ جو ہیں وہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی فیور میں ہیں، 5% سعد رضوی کی فیور میں ہیں، 3% آصف زرداری کی فیور میں ہیں یا بلاول بھٹو کی، 1% سراج الحق اور 3% ادرس. یہ انہوں نے چھاپ دیا. اب مجھے مطلب یہ اتنی ان میں عقل نہیں ہے کہ بھائی ایک دفعہ دیکھ تو لو، آپ ایک دفعہ چیک تو کر لو کہ اس نام کا یہ ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک نام کی آرگنائزیشن ہے کدھر. میں نے فیس بک کے اوپر جا کے دیکھا تو فیس بک کے اوپر ان کے پیج کو بنے ہوئے ابھی صرف 6 مہینے ہوئے ہیں، 6 مہینے. اور جب میں نے لاسٹ چیک کیا تھا تو 1200 تقریباً فالوور تھے. زندگی میں کبھی اس کا نام نہیں سنا کہ کیڑی آرگنائزیشن ہے، یہ کس میتھڈالوجی کے تھرو انہوں نے یہ بیٹھ کے پورا سروے کیا ہے، فون کے ذریعے کیا ہے، ڈور ٹو ڈور گئے ہیں، کچھ نہیں پتا. کیا کتنا سروے ہوا ہے، اس کے اندر جو جواب دینے والے لوگ تھے سروے کے اندر وہ کتنے لوگ تھے، کچھ نہیں پتا. بس خان صاحب کو کسی نے پکڑایا تھا، خان صاحب نے چپ کے یوں کر کے دکھا دیا کہ لے جناب یہ دیکھیں یہ ہے اصل بات سروے کی. اور خان صاحب فار گاڈ سیک یار، آپ ایک اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، ہیو سم کریڈیبلٹی، ہیو سم کریڈیبلٹی. کچھ بندہ نا شرم کے ساتھ ہی کو تو سوچ لیتا ہے کہ آپ کتنی بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں. ایک دفعہ دیکھ تو لیا کریں کیا چیزیں شیئر کریں. ان حرکتوں کی وجہ سے نا، انہی قسم کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کی کہیں بھی کسی بات کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہتی. اس پہ الزام لگا دیا، اس پہ الزام لگا دیا، ان ویریفائڈ انفارمیشن، جھوٹی انفارمیشن، بغیر ثبوتوں کے الزامات. ایک ہسٹری ہے آپ کی اس طرح کرنے کی. اینڈ دین یو ہیو دا گٹس ٹو ایکچولی شو سچ اے فکٹیشس سارٹ آف اے سروے. میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ آپ کی پاپولیرٹی ایسی نہیں ہوگی بالکل ہوگی. اس میں کچھ تو تھوڑی سی کریڈیبلٹی رکھیں کہ ہاں یار بندہ آپ کی بات کے اوپر یقین کرے. آپ جا کے دیکھ لیجیے گا یہ جو جس کا یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ جو تھنک ٹینک ہے ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک، اس کو جا کے ذرا آگا پیچھا ذرا خود ہی ڈھونڈیے گا جا کے کہ یہ کس کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جناب ایک تو یہ حرکت ہوئی ہے. دوسرا، تحریک انصاف نے کل جناب ایک وہ کرنا تھا، مرید کے میں جلسہ کرنا تھا. وہ جلسہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے. ان کے وہاں کے جو مقامی رہنما ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ جی ہمیں ڈی سی کی طرف سے اجازت نہیں ملی اور ہم نے کورٹ میں جا کے پرمیشن اس کی مانگی ہے. کل 9 بجے جو ہے ہمارے کیس کی سماعت ہے، لیکن عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے جلسہ جو ہے فی الحال کینسل کر دیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ وکٹیں گرنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے.
پاکستان تحریک انصاف کے 2 اراکین سندھ اسمبلی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی ہے. ایک تو اس میں ڈاکٹر سنجے گنگوانی ہیں, انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے, رکن سندھ اسمبلی ہے. انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس شہداء کی یادگاروں پر حملوں کی میں مذمت کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی کریم گبول, انہوں نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. تو 2 وکٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی گر گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو اور کور کمانڈر کے گھروں پر حملوں کی میں مذمت کرتا ہوں. کریم بخش گبول سندھ اسمبلی کے حلقہ پی ایس 100 سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے تھے, جبکہ ڈاکٹر سنجے گنگوانی مخصوص نشست پر رکن سندھ اسمبلی جو ہے وہ آئے تھے. دونوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے علی زیدی کے حوالے سے. علی زیدی نے آج پریس کانفرنس کی, اور ان کی پریس کانفرنس سے پہلے یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ علی زیدی بھی شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں. اور ایکچولی اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ باقی لوگوں کو جہاں پہ گرفتار کیا گیا, ان کو جیلوں میں ڈالا گیا, علی زیدی کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا تھا. تو اس کی وجہ سے بہت سی جو ہے وہ افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں کہ شاید علی زیدی کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور وہ بھی پی ٹی آئی چھوڑنے لگے ہیں. بہرحال وہ آج ہاسپٹل آئے اپنا چیک اپ کروانے کے لیے, اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کی. تو میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی میں پی ٹی آئی تب چھوڑوں گا جب عمران خان پی ٹی آئی چھوڑے گا, تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں پی ٹی آئی چھوڑوں. اور میرے اپنے جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں جو میرے ساتھ رہے ہیں, مجھے 27 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر, تو انہوں نے بھی میرے اوپر شک کیا اور انہوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی, اور اس کے بعد وہ رو پڑے. اٹ واز اے ویری بیڈ سین. ظاہری بات ہے کہ ان کی وفاداری کے اوپر اگر کسی نے شک کیا, لیکن وہ بات یہ ہے نا کہ ہوا اس طرح کی چل رہی ہے, ہوا اس طرح کی چل رہی ہے, تو اس کے اندر علی زیدی صاحب کے اوپر بھی اس قسم کے الزامات لگ گئے. ہی لکڈ ان ویری ان ڈیپ ڈسٹریس. مجھے بہت برا لگا ان کو اس طرح دیکھ کے کہ تکلیف میں بھی تھے. وہ کہہ رہے تھے ان کی کمر میں بھی پرابلم ہے, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ان کو یہ کلیریفیکیشن دینا پڑی کہ وہ کم از کم پارٹی کو چھوڑ کے نہیں جا رہے. تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور وکٹ گری ہے وہ ہے جناب پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل عامر محمود کیانی صاحب, جو ایک زمانے میں وزیر صحت بھی ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد سیکرٹری جنرل بنے تھے پارٹی کے. انہوں نے بھی جو ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیے. سو بیسکلی آج ایک دن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 یا 4 وکٹیں پی ٹی آئی کی ایک دن میں گر گئیں. ہیٹرک تو کنفرم ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی. انہوں نے آج پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا میں صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ سیاست بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا 9 مئی قومی سانحے کا دن تھا. اس دن کے واقعات بہت تکلیف دہ ہیں جنہوں نے مجھ پر بہت اثر کیا ہے. تحریک انصاف 1996 میں نے جوائن کی تھی. پی ٹی آئی کے ساتھ میرا 27 سال کا سفر ہے جس کے ساتھ میں نے گزشتہ ماہ تک مسلسل کام کیا. 9 مئی کے واقعات پر سوچا کہ کیا ہم سیاست اس لیے کر رہے ہیں کہ اداروں کو بھی ملوث کریں. 1.5 ماہ سے لاہور نہیں گیا, کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی. سو بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 ماہ سے ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انتہائی مایوسی کی بات ہے کہ جس سفر پر میں نے 27 برس مکمل کیے, حالیہ واقعات ہونے کی وجہ سے اب مجھے سیاست سے دستبردار ہونا پڑ رہا ہے. میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں سیاست سے دستبردار ہونے کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں اس قسم کی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا کہ کل پاکستان پر کوئی آن چاہے تو میں بھی اس فہرست میں شامل ہوں. میرا اس بات پر یقین ہے کہ پاکستان کی بقا, اس کے ادارے جن کو مزید بہتر ہونا چاہیے. جب بھی مشکل آئی ہے ان اداروں نے اپنی زندگیاں دی ہیں. کیا اس دور میں کوئی کم تنخواہوں پر اپنی جان دیتا ہے؟ آپ سیاسی لڑائی لڑیں, لیکن یہ بد نصیبی ہے کہ کوئی بھی پارٹی اداروں کے ساتھ ایسا کرے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ادارہ بنے, لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی سیاسی جماعت ادارہ نہیں بن سکتی. ادارے بنائیں تو آپ کو ان کی قدر ہو. تو اس طرح اس کے بعد انہوں نے اس پریس کانفرنس میں جو ہے باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا. اچھا, ہم نے پچھلی اپنی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کی تھی, اور وہ یہ تھی کہ پارٹی کے اندر شدید غم و غصہ پایا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کو تو 9 تاریخ کو گرفتار کیا گیا, لیکن اسی دن 9 اور 10 کو اور بھی گرفتاریاں ہوئی تھی پارٹی کے مختلف رہنماؤں کی, اور یہ سلسلہ پھر آگے کئی دن چلتا بھی رہا. لیکن آج عمران خان صاحب نے جا کے پہلی ٹویٹ کی اور اپنے ان تمام رہنماؤں کو یاد کیا اور ان کے بارے میں کہا کہ جی میں ان کے بارے میں بھی ورڈ ہوں. لیکن اپنی اس ٹویٹ کے اندر فواد چودھری صاحب کا نام لینا وہ بھول گئے, جن کو جو کل ایکچولی بڑی مشکل میں تھے, اور انہوں نے کورٹ کے اندر جو ہے وہ دوڑ کے اپنی جان بھی بچائی تھی, ورنہ ان کو دوبارہ گرفتار کر لیتے. تو ہبا چودھری جو فواد چودھری صاحب کی اہلیہ ہیں, انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کیا. ان کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے, عمران خان صاحب کی کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا خان صاحب یو فارگاٹ ٹو مینشن فواد چودھریز, ملکہ بخاری, جمشید چیمہ, مسرت چیمہ's names as you mentioned others and rest of the leadership of PTI, women, men and children also. It's hard time but want your support خان صاحب. اور یہ انہوں نے خان صاحب کو جو ہے وہ ایڈریس کیا. تو یہ جناب صورتحال تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ ٹویٹ کرنا پڑا.
تو اس ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ ظاہری بات ہے بہت سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کو بھی، ہبا چودھری کو بھی جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ جو ہے وہ کیوں اس طرح کی بات عمران خان صاحب کر رہی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ بلکہ میں اس کے اندر ملکہ بخاری صاحبہ کے بارے میں ایک بتانا چاہوں گا کہ ان کے ساتھ بھی آج یہی ہوا ہے کہ ان کو رہا کر دیا گیا تھا، ان کی رہائی کے آرڈر آ گئے تھے، تو ان کو رہا کرنے کے بعد دوبارہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک کوئی نیا کام شروع ہوا ہے کہ ایک کیس کے اندر جو ہے وہ رہائی ہوتی ہے تو کسی دوسرے کیس کے اندر جو ہے نا وہ گرفتاری ڈال دی جاتی ہے، وچ از کوائٹ انفارچونیٹ کہ یہ اس طرح کی حرکت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ اس ساری چیز کے علاوہ فیصل واڈا صاحب جو آلریڈی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں، ایک پریس کانفرنس آج انہوں نے بھی کی، کافی انہوں نے برا بھلا کہا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کچھ دیر میں آج سے کیڑے اور سانپ پہلے 9 مئی کا شرمناک واقعہ کروانے کے بعد مذمتی بیان دیں گے، دوسرے فیز میں پارٹی سے لا تعلقی اور ملبہ دوسرے پر ڈال دیں گے۔ پہلے بھی کہا ہے کہ یہ عمران خان کو بند گلی میں لے آئے ہیں اور اب اس بند گلی میں آ چکے ہیں جس سے اللہ نکال سکتا ہے، بندہ نہیں۔ تو یہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ تو یہ جناب یہ صورتحال ہے کہ ہر جگہ سے۔ اچھا، فردوس شمیم نقوی یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، یہ بھی گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بیان دیا، انہوں نے کہا جس کو پارٹی چھوڑنی ہے چھوڑ کر چلا جائے، جو جاتا ہے اسے عزت اور پیار سے گیٹ تک چھوڑ کے آئیں گے۔ پارٹی چھوڑنے والوں پر خوش ہونا چاہیے، یہ نکلیں گے تو نوجوانوں کو موقع ملے گا۔ تحریک انصاف کا گند صاف ہو رہا ہے، شکر ادا کریں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر اس طرح ریاکٹ کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ نگراں حکومت پنجاب نے کہا ہے کہ جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والے شرپسندوں اور سیاسی جماعت کی قیادت کے درمیان رابطوں کے ہمیں ثبوت مل گئے ہیں۔ ادھر عمران خان صاحب کہتے ہیں جی ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا، یہ باہر کے عناصر تھے جن کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ سارا کچھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پلانڈ یہ ساری سازش تھی۔ اور جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے جی کہ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی صدارت میں، اس میں آئی جی پولیس، چیف ایگزیکٹو آفیسر پنجاب، سیف سٹیز اتھارٹی اور دیگر اعلیٰ افسران نے 9 مئی کے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کی گرفتاریوں، شناخت اور مقدمات پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیف سٹی کے کیمروں سے 542 چہروں، 305 گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ مزید کہا گیا کہ جیو فینسنگ کے ذریعے شرپسندوں اور سیاسی رہنماؤں کے درمیان بات چیت اور میسیجنگ کے ٹھوس شواہد بھی سامنے آ گئے ہیں۔ یہ بیسکلی انہوں نے کیا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کے آس پاس جتنے بھی موبائل فون کے ٹاورز تھے اس کا ڈیٹا نکالا ہے، اور اس ڈیٹا کے اندر اس وقت جتنے موبائل فونز استعمال ہو رہے تھے اور ان موبائل فونز کے ذریعے کیا کیا میسیجز گئے ہیں، کدھر کدھر کالز ہوئی ہیں، اس کا تانا بانا جو ہے وہ انہوں نے نکال لیا ہے۔ اور یہ ان کا کلیم ہے کہ یہ تانا بانا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ تو اگر یہ ثبوت اس قسم کا سامنے آ جاتا ہے تو یہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے یا پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ کے لیے جو ہے کافی بڑی پرابلم ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی بیسڈ اگر کوئی ایویڈنس سامنے آتا ہے تو اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا جا سکتا، گواہیوں کو ڈینائی کیا جا سکتا ہے اور شواہد کو ڈینائی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کالیں ہوئی ہوئی ہیں تو اس کو ڈینائی کرنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے ایک اور مشکل جو ہے کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ زمان پاک کا گھراؤ کیا جا چکا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو آپ کب تک دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ لاہور کے اندر اس وقت یہ بز بڑی تیزی سے یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ آج رات کو ایک آپریشن کر کے ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ نو کہ شاید عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، وی ڈونٹ نو۔ تو حالات بڑے ٹینس ہیں، اللہ کرے کہ سب خیر خیریت رہے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔